محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف کا رکوع نمبر 18 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 8. اس کا ہم لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پڑھ چکے تھے. آج ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اور ٹھہرا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے یعنی اپنے زیورات میں سے ایک بچھڑا جسدن جو جسم والا تھا لہو خوار اور اس میں آواز تھی. اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ کس زیور سے انہوں نے یہ بنایا. ہوا یہ تھا کہ یا تو یہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصریوں سے کچھ سونا ادھار لیا ہوا تھا. اب جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تو وہ اس سونے کا کیا کرتے جو انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا. تو سامری ایک جادوگر تھا, کیونکہ جادو کا بڑا زور تھا اس زمانے میں. تو اس سامری نے کیا کیا, اس بچھڑے سے اس زیور سے نا سونے کو پگھلا کے ایک بچھڑا بنا دیا اس نے. اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ جب دریا میں یہ فرعونی غرق ہوئے تو ظاہر ہے لاشیں تو ان کی ضائع ہو گئیں, اور جو مال و اسباب تھا ان کے ساتھ, جو کہ ہوتا ہے جب لوگ مرتے ہیں تو مال و اسباب وہ پانی میں ہی رہ جاتا ہے. تو ان کے جو قیمتی زیورات تھے, اور فرعونی تو ظاہر ہے مالدار لوگ تھے, تو وہ سارے ان کی عورتوں کے مردوں کے زیور جو بہت ہی قیمتی زیورات تھے سونے کے, وہ سارے بنی اسرائیل کے پاس آ گئے. تو اب انہوں نے سوچا, اس زمانے میں مالی غنیمت کی اجازت نہیں تھی. مال غنیمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے, اور ویسے مال غنیمت تھا بھی نہیں کیونکہ کوئی لڑائی تو ہوئی نہیں تھی. تو سامری جادوگر نے کیا کیا, سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ. حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے نا, جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا چلا تھا سامری جادوگر نے اس جگہ سے مٹی نکالی. اب چونکہ اس میں کوئی خاص قسم کی برکت تھی, اللہ کے ایک مبارک فرشتے جبریل علیہ السلام اس طرف سفر کر کے گئے تھے, تو اس نے کیا کیا, اس مٹی کو کہیں اس سونے میں ملایا ہے اور کچھ جادو وادو کیا, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو اس بچھڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی. اور پھر سامری جادوگر نے یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو ابھی گئے ہیں تورات لینے کے لیے, تو جب تک ہمارے پاس تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں. تو اب ہم یہی کریں گے, اسی بچھڑے کو فی الحال ہم خدا بناتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ بت پرستی اس زمانے میں بہت تھی, اور بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان ہی رہتے. فرعون میں بہت سے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے, پتلے بناتے تھے, تو فرعونی قوم میں. تو اب بت پرستی چونکہ بہت عام تھی, تو انسان جس قوم میں رہتا ہے تو وہ برائی اتنی جلدی اس سے چھوٹتی نہیں ہے, اس سے وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے. جیسے آج دیکھ لیں نا, ہندوستان میں ہم کتنے عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو بہت سی برائیوں کو ہم برائی سمجھتے ہیں, پھر بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں, کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ. تو سامری نے ان کو یہ پٹیاں پڑھا دیں کہ بھئی تم جاؤ, موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے کے لیے گئے ہیں, جب تک تورات نہیں آ جاتی ہم کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی چلائیں گے, جب آ جائے گی پھر دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں. اور اس نے جادو کا زور کیا, وہ بچھڑے جناب آواز آتی تھی, اور وہ سارے مستنڈے بن کے اس کے گرد, جیسے لوگ بتوں کے گرد بیٹھتے ہیں ادب احترام کے ساتھ, اس طرح بیٹھ گئے. بنی اسرائیل میں اختلاف بھی ہوا, کچھ اچھے لوگ بھی تھے, انہوں نے منع کیا بھئی یہ تو شرک ہے. ٹھیک ہے, شریعت ابھی پوری تفصیل کے ساتھ شرعی قوانین نہیں آئے ہیں, لیکن شرک تو ہمیشہ سے حرام ہے, ہمیشہ حرام رہے گا. ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے. کچھ نے کہا ہم عبادت کریں گے, کچھ ان کو روکنے لگے. ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی, لیکن قوم ان پر غالب آ گئی, جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے جانے کے بعد ان کے زیورات میں سے اپنے زیورات, یا تو اپنے زیورات یا ان کے یعنی فرعونیوں کے زیورات میں سے بچھڑا بنا لیا جس کی ایک آواز تھی. قرآن کہتا ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ بچھڑا نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. یعنی بنی اسرائیل میں اللہ اپنا کلام درمیان میں لے کر آ رہے ہیں کہ اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ ذات خدا کیسے ہو سکتی ہے جو نہ اپنے بندوں سے کلام کرے اور نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے.
آج ایتھیس لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ اللہ ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ اور وہ مسلمانوں کا جو خدا ہے، عربوں کا جو خدا ہے، بیت اللہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا گھر ہے، تو یہ وہ والا کیوں مان لیں ہم؟ اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا خدا جس کا بندوں سے لنک ہی نہیں ہے. دیکھیں بندوں سے لنک کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کلام کریں گے نا آپ کسی کے ساتھ، چاہے براہ راست کلام کریں، فرشتہ بھیج کے کلام کریں، پیغمبروں کے ذریعے کلام کریں، خواب میں کلام کریں، تو کسی بھی طرح سے جب تک بندوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بندوں سے بات چیت کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنا انٹروڈکشن کیوں نہیں کرواتا بندوں کو؟ دوسری بات، خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں کو گائیڈ کرتا ہے. اس کو یہ چاہیے کہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو اپنی رعایا کو ایسے ہی چھوڑ دے اور ان کو صحیح اور غلط میں گائیڈ نہ کرے. حکومت ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے کہ اس لا اور ان اصولوں کے تحت آپ نے اس کنٹری میں زندگی گزارنی ہے. تو اس کائنات کو بنانے والا خدا وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے بغیر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ اس لیے ہم ایتھیس سے یہی کہتے ہیں، ایتھیس لوگوں سے، کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بات کرتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے آسمان سے اپنی کتابیں نازل کیں. تم جس خدا کی باتیں کر رہے ہو وہ گونگا بہرا خدا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا نہیں ہے. ہم نے اس پہ ایمان لا کے کیا کرنا ہے؟ اور بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، اگر ہمارا اللہ معاذ اللہ جھوٹا خدا ہے تو وہ تو اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو جھوٹا خدا معاذ اللہ اگر اتنے سارے کام کر رہا ہے تو سچا خدا آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط خدا ہے؟ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو ہم ایسے ہی خدا پر ایمان لائیں گے جو ہم سے رابطہ بھی کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ گاڈ کی بڑی صفت ہے. جب تک میں نے اس آیت پر ڈیپلی غور نہیں کیا تھا، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑوں کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہ کیوں کہا کہ یہ بات نہیں کرتا اور سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. لیکن جب میں اس کے گہرائی میں گیا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے نا، اس کا اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے، چاہے براہ راست کلام کرے، چاہے خواب کے ذریعے کلام کرے، چاہے پیغمبروں کو بھیج کے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے، وہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم، یہ کیسے بچڑا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے بچڑے کو ٹھہرا لیا اور یہ تھے ظالم. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، میں نے بتایا تھا ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب ان کو شدید ندامت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد نا، جب پتہ چلا کہ سزا ملے گی اور یہ حرام کام کیا تم نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ہم سے بہت غلط کام ہو گیا. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں لگا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں. قالوا، تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا، ویغفر لنا، اور ہماری مغفرت نہیں کی، لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور بالضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان کو بہرحال ندامت کا احساس ہو گیا اور پھر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے. تو چونکہ انہوں نے دل سے توبہ کی تھی، سچی توبہ کی تھی، اپنے آپ کو قتل کے لیے انہوں نے پیش کر دیا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک، غضبان کہتے ہیں شدید غصے میں، اور اسفا شدید افسوس کرتے ہوئے، شدید غمزدہ حالت میں. یہ کام پہلے ہوا لیکن قرآن بعد میں بیان کر رہے ہیں نا. قرآن واقعات میں ایسا بہت کرتا ہے کہ ایک کام پہلے ہوا لیکن قرآن بیان اس کو بعد میں کر رہا ہے، ایک کام بعد میں ہوا لیکن اس کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے.
کیونکہ قرآن کسی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے چلے. واقعے کا جو پہلو جس وقت قرآن مناسب سمجھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اب یہ کام ظاہر ہے پہلے ہو چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, غضبناک تھے, بنی اسرائیل نے پھر توبہ استغفار کی, لیکن توبہ استغفار کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا بعد میں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غضبناک حالت میں, بہت افسوس کرتے ہوئے, قال, اور کہنے لگے اپنی قوم سے, بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی, بہت ہی بری ہے وہ چیز جو تم میرے پیچھے جس پہ رہے ہو. خلف, تم میرے خلیفہ بنے ہو, یعنی میرے بعد جو تم میری نیابت میں رہے ہو نا پیچھے, وہ حالت تمہاری بہت ہی بری ہے, یعنی بہت ہی برے جانشین بن کے رہے ہو تم میرے. من بعدی, میرے جانے کے بعد. اعجلتم امر ربکم, اپنے رب کے حکم سے بھی تم نے جلدی کی. یعنی اللہ کا آرڈر تو آنے دیتے, وہ تمہیں بتاتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں احکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے, جتنے احکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے. اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں بنا لی؟ اعجلتم امر ربکم والقى الالواح, اور تختیوں کو, جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے, اس کو ایک طرف ڈال دیا. القاء کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا, ڈال دینا, ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھینک دینا. اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھینک دیا تھا, یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القاء یعنی پھینکنے سے تعبیر کیا ہے. تو دونوں قول ہیں, میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کی داڑھی کو, اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غضبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, بہت شدید غصے میں تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غضبناک حالت میں. تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا, اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں, تورات کی تختیوں کو. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی, تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھیں تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں. تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازاً تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا پھینک دی انہوں نے, حالانکہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو قرآن نے مجازاً القاء سے تعبیر کیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ انقذی فیہ فی التابوت, کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تابوت میں رکھ دے, القیہ فی الیمی, اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے. اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کیا ہے, اقذی فیہ, اقذف, قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اے موسیٰ کی ماں موسیٰ کو تابوت میں پھینک دے. پھینکنا تو یہی ہوتا ہے, تابوت رکھا ہوا ہے, صندوقچہ رکھا ہوا ہے, اٹھا کے ایسے کر کے پٹک کے پھینک دیا. اور پھر آگے الفاظ ہیں القیہ فی الیمی, اس بکسے کو دریا میں پھینک دے. اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھینکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریا میں اس طرح کر کے پھینکا ہوگا. ظاہر ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا. لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کر رہا ہے. وجہ کیا ہے, یہاں بھی مجازن, اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھینکنا ہی سمجھے گا, کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریا کے میں پھینک کے آئی ہے. وہ کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھینکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں, بھائی یار یہ تو پھینک کے آ گیا. کہیں کچرا کنڈی میں آپ کوئی کچرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے تو لوگ کیا کہیں گے, کچرا پھینک کے آ گیا. یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا, اس کے لیے پھینکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھینکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں رکھنا, اس رکھنے کے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کیا ہے مجازاً. تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی, اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھیں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ,
لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازن قرآن نے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا، گویا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ یہ پھینک رہے ہیں ان تختیوں کو، حقیقت میں پھینکنے کا عمل نہیں ہوا۔ اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے، اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھینک دی ہوں، تو اس کی پھر توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے، لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہے، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت، اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبیہ کرنا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا، اس کو ڈانٹنا کہ یہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا۔ تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے، اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھینک دیا۔ نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی، بلکہ نیت کیا تھی؟ اللہ کے محبت میں اور شرک کی نفرت میں جلال میں آ جانا، اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا، اس کو تنبیہ کرنا۔ تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا، وہ والا پہلو کہ تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف، وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا، یہ معذوری بھی اللہ کے لیے، اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی، تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں، یہ بھی بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بات بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی، ایسا تو نہیں ہے غضب کی وجہ سے اس کو ذہول ہو گیا ہو، دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو، کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتویٰ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھینکی بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توحید، اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے۔ جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی، وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہوں، ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پہ نازل ہوا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام توحید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا، اور یہ توحید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا، تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی، بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑے، اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں۔ تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے، اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں، تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے۔ اور اس میں بہرحال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوی بازی میں ایک دم زبانوں کے لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اور دیکھتے نہیں اس کی منشا کیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو صورتاً توہین نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے، لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی، اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں ہے، اور فتوے فوراً ہم لگا دیتے ہیں، ہلکی ہلکی باتوں کو پکڑتے ہیں، زبان کی لڑکھڑاہٹ کو۔ اب تو توہین کر بھی نہ رہا ہوتا، صرف زبان سے غلطی سے الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، اس پہ اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے داڑھی کو بھی پکڑا تھا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور سر اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے ان کو۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایسی غضب کی کنڈیشن میں ہیں تو کہنے لگے ابن اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔ اصل میں تو اماں اور ابا دونوں کے ہی بیٹے تھے وہ، لیکن ایسے موقع پہ جب انسان اپنے بھائی کو محبت دلانا چاہتا ہے تو پھر ماں کا واسطہ دیتا ہے، کیونکہ ماں میں ایک شفقت پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی گود میں دونوں پلے ہیں، تو اس لیے اماں کا واسطہ دیا، ماں کا واسطہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں، ہم تو ایک سگے بھائی ہیں، ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی گود میں ہم دونوں پلے ہیں۔ ابن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم جو ہے نا انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، یہ مجھ پر حاوی آ گئے تھے، میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔
میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ایسے سخت تھے کہ میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے, تو میں جان سے مر جاتا تو پھر پیچھے یعنی ظاہر ہے آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی ان کی نگرانی کون کرتا. اور ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ میں زیادہ ان کو تبلیغ کرتا تو آپ آ کے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل, کہ آپ نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے, لڑ پڑتے آپس میں. یہ تو میں مجبور تھا, یعنی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی. فلا تشمت بی الاعداء, آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. یعنی بنی اسرائیل میں کچھ جو نالائق لوگ ہیں جو ویسے ہی حسد کرتے ہیں مجھ سے, ظاہر ہے اچھے لوگوں سے حسد کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, تو آپ جب میری داڑھی پکڑ کے کھینچیں گے, مجھے سزا دیں گے, تو یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ پریشان ہونے کے بجائے اور خوش ہو جائیں گے. تو اے میری ماں کے بیٹے, اے موسیٰ, فلا تشمت بی الاعداء, آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. اشمات کا معنی ہوتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال کے دوسرے کو خوش کرنا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالمین میں شامل نہ کریں. یعنی میں نے تو بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے, میں نے تو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساری سزا آپ مجھی کو دے رہے ہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آپ مجھے ان ظالموں میں شمار کر رہے ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے. حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کی یہ بات سن کے تسلی ہوئی کہ بھئی اس میں ہارون کا قصور نہیں ہے, لہذا اللہ سے دعا مانگنے لگے, رب اغفر لی, اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے, ولی اخی, اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے. یعنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. انبیاء کی یہ شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ یہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے, اس لیے اللہ سے دعا مانگنے لگے, اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے, میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے, وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع بھی ہمارا تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو وہی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ, کہ جو قوم بت پرستوں میں رہی ہو نا اس کا مینٹل لیول پھر وہیں آ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول انسان کو کتنا بگاڑتا ہے. جب علماء کہتے ہیں نا کہ اہل علم میں بیٹھا کرو, علماء صلحاء میں بیٹھا کرو, اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو, لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی خود اچھا بنو تو اچھے میں بیٹھو یا برے میں بیٹھو, اس کی کیا ضرورت ہے. انسان کو بس خود صحیح ہونا چاہیے. خود صحیح جبھی ہوگا جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا. بنی اسرائیل نے اتنا عرصہ بت پرستوں میں زندگی گزاری, کیسے پیارے پیغمبر ملے ان کو, لیکن وہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہی اس پہ ذرا سا موقع ملا شرک کا تو فوراً شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تو اس لیے اس میں ہمیں ماحول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ رہیں گے تو اچھائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی, برے لوگوں میں رہیں گے برائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی. ایک سبق کی بات تو یہ پتہ چلی. ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہر وہ کام جو محیر العقول ہو, جو عجیب سا ہو, اسے دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے. جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا یہ بچڑا ہے اور بھیں 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 آواز بھی نکال رہا ہے, تو اب اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تو بنتی نہیں ہے. تو اب کیا اس نے دعویٰ کر دیا سامری نے یہ خدا ہے, یہ معبود ہے, دیکھو ورنہ سونے کا بنا ہوا بچڑا آواز کہاں سے نکالتا ہے. تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا یہ سوچتے بھائی کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ہوتا تو یہ بات چیت کرتا, یہ اس نے کائنات کو, یہ ہمارے ہاتھوں سے تھوڑی بنتا. اگر یہ خدا ہوتا ہم نے تھوڑی بنایا ہوتا اس کو. اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھ رہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر اس میں آج بھی یہی حال ہے مشرکوں کا. کسی بابے کے پاس گئے, کوئی کام ہو گیا تو اس سے عقیدت شروع کر دیتے ہیں, دیکھو میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرا یہ کام بنا دیا. بھائی وہ کام جو آپ کا ہو گیا اس کی کوئی لاجک تلاش کر لو, لاجک نہیں آتی تو بول دو یار ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو گیا, لیکن یہ بابا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اگر یہ کر سکتا ہوتا اس کو تو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی, اسے تو کبھی کوئی غم نہ ہوتا, اس کے تو سارے مسئلے پورے ہو رہے ہوتے. اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ اسباب سے ہٹ کر لوگوں کے کام بنانے کی طاقت ہوتی تو یہ خود ایسا کیسے ہوتا. اس کی مثال اور آسان میں دیتا ہوں. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے. عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, اس کی بینائی لوٹ آئی, اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا. تو عیسائیوں نے دیکھا یار یہ کام تو انسان کر نہیں سکتا, لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا. قرآن کیا کہتا ہے
بھائی یہ معجزے تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی محتاجی تمہیں نظر نہیں آتی. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جو آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو مشرک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کچھ محیر العقول، کچھ عجیب سے کام دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس میں عیب کتنے زیادہ ہیں. تو اگر کسی کے ہاتھ میں آپ شعبدے دیکھیں، کسی روحانی عامل کے ہاتھ میں، کہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ کے ہاتھ میں کون سی گھڑی ہے، آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے، ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو. سوچ لیا کریں یار کوئی وجہ ہوگی، کوئی کسی طرح سے اس نے پتہ چلا لیا ہوگا اور ہمیں نہیں پتہ کیسے پتہ چلایا. ہمیں پتہ ہوتا تو ہم وہیں اسی کی کرسی پہ نہ جا کے بیٹھے ہوتے. ہمیں نہیں پتہ کیسے، لیکن یہ ہے ہمارے جیسا لچڑ، ہے ہمارے جیسا معذور اور محتاج. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا تو یہ ہمارا محتاج بن کے یہاں کیوں بیٹھا ہوتا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہر مشرک سے اور ہر گمراہ آدمی سے. ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، اپنے پنڈتوں کو دیکھتے ہیں کچھ کرتب، وہ پنڈت لوگ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، خط پڑھ کے جو ہے نا بغیر پڑھے بتا دیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے. اس طرح کی کچھ شعبدے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں. بھائی کچھ شعبدے ہر آدمی کر سکتا ہے، کچھ میجک ہوتے ہیں، کچھ جادو ہوتے ہیں، تو ان کی بیس پہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بول دینا چاہیے یار یہ شعبدہ اس نے دکھایا، میں نہیں پتہ کیسے دکھایا، لیکن یہ ہے، یہ لچڑ ہے، یہ محتاج، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جس کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوگی اس کے دعوے کو ہم مانیں گے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے دعوے کو ہم شعبدے دیکھ کے کبھی نہیں مانیں گے. یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ کہا نا، یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آواز آ رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ یہ تم سے بات چیت کرتا ہے، نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ کسی کام کا معبود نہیں ہے. تو آج ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں بھگوانوں کے ساتھ، کہ اس کے دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شعبدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو عیب لگے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. آگے جو قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ندامت ہو گئی، اس سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کافر جتنا بڑا جرم کرے اکثر اس کو ندامت نہیں ہوتی. بنی اسرائیل جیسے بھی تھے کتنا بڑا جرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور بچھڑے کو خدا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ندامت کا احساس ہوا، ایمان تھا، توبہ استغفار کی، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. یہ پیکج اللہ نے اہل ایمان کو دیا، جس کو توبہ کا پیکج کہا جاتا ہے، کہ آپ سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے، اگر آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ اس جرم کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اہل ایمان کی بھی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے، اور توبہ کی بھی فضیلت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہو کے لوٹے، اس میں بھی ہمیں عبرت کی بات پتہ چلتی. آج بہت سے لوگ غصے کو بالکل ہی ناجائز سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی کسی دیندار آدمی کو غصہ آ جائے نا کسی بات پہ، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے کیسے اخلاق کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے. تو بھائی غصے کا آنا ایک نیچرل ہے. ہاں بلا وجہ غصہ آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، یہ انسان کے گدھے ہونے کی علامت ہے، یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. لیکن معقول بات ہو اس پہ غصہ آنا، یہ انسان کے نارمل ہونے کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا، اور آنا بھی چاہیے تھا، یہ نیچرل تھا ان کا غصہ. اور بلکہ بعض دفعہ تو غصہ آنا آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی کہ اللہ نے میری قوم پر کتنے احسانات کیے اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے غصہ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے. آج لوگ ایک پہلو تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، نا 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 نا، آپ کی اللہ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک محبت اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے نہ ہو. تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کے ساتھ ہم اچھا طرح ملیں گے. بھائی قادیانی آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے، وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں. لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ کفر کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکہ ڈال کے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بیس پر غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو گلے نہ لگائیں، آپ حتی الامکان ان سے معاملات سے بچیں تاکہ اسلام اور قادیانیت آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے. تو دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
لیکن قادیانیت کا مسئلہ کیا؟ اگر مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاف شروع ہو جائے، قادیانی ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو لوگ اس مسئلے کو ہلکا مسئلہ سمجھیں گے. لوگ کہیں گے اسلام کے دو فرقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی مرزا غلام احمد لعنت اللہ وہ نبی ہے. تو یہ ہلکا سا اختلاف ہے. تو یہ بہت یعنی اسلام کی دراڑیں ہل جائیں گی اس سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے جہاں اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے وہیں ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو جہاں اللہ کے لیے ہمیں مٹھاس دکھانے کا حکم ہے وہیں غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو غضب تھا یہ قابل تعریف تھا. اور ایک علمی نقطے کی بات جو میں نے تفسیر کے دوران بتائی، موسیٰ علیہ السلام کا جو تختیوں کو ایک طرف ڈال دینا غضب کی بیس پر، اگر ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کہ یہ واقعی ڈالنے کا عمل تھا، تو اس میں بھی علمی نقطے کی بات ہے کہ کسی پر فوراً آپ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور آخری جو پوائنٹ کی بات ہے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. موسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. انبیاء کی دعائیں قرآن بہت ذکر کرتا ہے. جب بھی کچھ بات ہوتی ہے انبیاء سب سے پہلے اپنے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. آج ہماری عادت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو فہرست سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ طرز دینداروں کا نہیں ہونا چاہیے. آگے ہم اگلی آیت اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. رکوع نمبر 19 اور 9 یعنی سورہ اعراف کا رکوع نمبر 19 شروع کروں گا میں اب، اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو ٹھہرا لیا یعنی معبود ٹھہرا لیا، سینالہم، سین کا معنی عن قریب، ینالو، نالا ینالو، نیل کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. سینالہم غضب، غضب پہنچے گا ان کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں ان کو ذلت پہنچے گی. وکذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مفترین، جھوٹ گھڑنے والوں کو. افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. کیونکہ مشرک اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے ہر مشرک کو قرآن مفتری سے تعبیر کرتا ہے، جھوٹ گھڑنے والا. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدہا، ان برے اعمال کے بعد، وآمنوا، اور پھر ایمان لے آئے یعنی اپنے عقیدے کو درست کر لیا. ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب من بعدہا، اس توبہ کے بعد، لغفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ولما، اور جب، سکتا، ساکت ہو گیا، ختم ہو گیا، عن موسیٰ، موسیٰ سے، الغضب، غضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، آپ نے دوبارہ تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا. وفی نسختہا، اور اس کے نسخے میں، نسخ کہتے ہیں لکھنے کو، یعنی تورات میں جو لکھا ہوا تھا وہ کیا لکھا تھا؟ ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم، جو اپنے رب کے لیے، یرہبون، ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی، گائیڈنس تھی اس میں. واختار موسیٰ قومہ، اور موسیٰ نے اختیار کیا، سیلیکٹ کیا، اختیار کا معنی سیلیکٹ کرنا، حضرت موسیٰ نے سلیکشن کی، قومہ، اپنی قوم کی، 70 رجلاً، 70 آدمیوں کی، یعنی قوم کی سلیکشن کی تو پوری قوم نہیں بلکہ 70 آدمیوں کی. لمیقاتنا، ہم سے، ہمارے وقت کے لیے، میقات وقت مقرر کو کہتے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے ملاقات کا جو ایک ٹائم متعین ہوا تھا، اس ٹائم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو سلیکٹ کیا کہ اپنے ساتھ ان کو لے کے جائیں گے. فلما، پس جب، اخذتہم الرجفہ، جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. رجفہ کہتے ہیں کپ کپاہٹ کو، تو ظاہر ہے زمین کپ کپاتی ہے جب زلزلہ آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ زلزلے سے کیا جاتا ہے. جب ان 70 آدمیوں کو ایک زمین کی کپ کپاہٹ اور زلزلے نے پکڑ لیا، قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ربی میں یا محذوف ہے، لو شئتا، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھے ہلاک کر دیتا. یعنی یہ میں اس کی تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا،
اور مجھے بھی کر دیتا. اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے, اہلکا یہلکو اہلاکن کا معنی ہلاک کرنا, کیا تو ہلاک کر رہا ہے ہمیں بما اس عمل کی وجہ سے فعل السفہاء منا جو عمل ہم میں سے بے وقوف لوگ کر رہے ہیں, یعنی ان کی غلطی کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر رہا ہے. یہ جو چند بے وقوف ہیں تفسیر میں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کے, ابھی تو صرف ترجمے کو فوکس کریں. ہم میں سے چند بے وقوف جو عمل کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر رہا ہے. ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیرا فتنہ, آزمائش ہے تیری طرف سے. تضل بہا من تشاء اس آزمائش کے ذریعے تو گمراہ کرے گا جس کو چاہے گا, وتہدی من تشاء اور جس کو چاہے گا تو سیدھے راستے پہ چلائے گا. انت ولینا تو ہمارا دوست ہے, فاغفر لنا تو ہماری مغفرت کر دے, وارحمنا اور ہم پر رحم کر, وانت خیر الغافرین غافر مغفرت کرنے والا تو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. واکتب لنا اور لکھ دے تو ہمارے لیے, فی ہذہ الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھی اچھائی, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک انا اصل میں تھا انا نا بے شک ہم, ہدنا ہم مائل ہوتے ہیں, الیکا تیری طرف. قال اللہ نے فرمایا, عذابی میرا عذاب, اصیب بہ پہنچاؤں گا میں اس عذاب کو, من اشاء جس کو میں چاہوں گا, ورحمتی اور میری رحمت, وسعت کل شیء ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز کو وسیع کہتے ہیں نا, جو کہتے ہیں نا بہت وسیع چیز ہے یہ, یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا عن قریب میں اس رحمت کو لکھوں گا, سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب, اکتبو کتبہ یکتبو سے, میں عن قریب اس رحمت کو لکھوں گا, للذین ان لوگوں کے لیے, یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں, والذین ہم بآیاتنا یؤمنون اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں, یتبعون الرسول جو اتباع کرتے ہیں رسول کی, النبیہ وہ رسول جو نبی ہیں, الامی جو امی ہیں, امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. الذین الذی یہ وہ نبی ہے, یجدونہ اصل میں تھا یوجدونہ پاتے ہیں اس کو, یہ مکتوباً لکھا ہوا, عندہم اپنے پاس, فی التورات تورات میں بھی, والانجیل اور انجیل میں بھی, یأمرہم بالمعروف یہ نبی ان کو حکم دیتے ہیں نیکی کا, وینہاہم عن المنکر اور روکتے ہیں ان کو برائی سے, ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں, ویحرم علیہم الخبائث اور حرام کر دیتے ہیں ان کے اوپر خبیث اور ناپاک چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَضَعَ يَضَعُ کا معنی رکھنا, اصل میں یوضع تھا, اس کے بعد جب عن آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا, جیسے وَضَعَ عَلَيْهِ اس کے اوپر رکھ دیا, وَضَعَ عَنْهُ اس کے اوپر سے ہٹا دیا. تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور یہ نبی ہٹائیں گے ان لوگوں سے, اِصْرَهُمْ ان کے بوجھ کو, وَالْأَغْلَالِ اور ان بیڑیوں کو, ان طوق اور زنجیروں کو, التی وہ زنجیریں, کانت علیہم جو زنجیریں ان کے اوپر تھیں یعنی ان کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں. فالذین آمنوا بہ بس وہ لوگ جو اس پیغمبر پر ایمان لائے, وعزروہ عزر یعزر تعزیراً قوت بخشنا اور اس نبی کو طاقت دی, قوت بخشی اس نبی کو, ونصروہ اور اس نبی کی مدد کی, واتبعوا النور اور فالو کیا پیچھے چلے اس نور کے, الذی انزل معہ جو نور اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی قرآن, اولئک هم المفلحون یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. یہ جناب ہمارا سورہ اعراف کا رکوع نمبر 19 اور رکوع نمبر 9 پارے کا, اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کا رکوع نمبر 19 اور 9 یعنی 9 پارے کا رکوع نمبر 9 کی ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.